مالی کی طبیعت خراب تھی۔ آج مالی کی جگہ اس کا بیٹا پودوں اور پھولوں کو پانی دینے آیا۔ سارا دن پودوں کو پانی دیتا اور ساری رات CSS کی تیاری کرتا۔ وہ اپنے باپ کی غریبی مٹانا چاہتا تھا، اس لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ کئی بار اپنے باپ سے یہ بھی کہہ چکا تھا کہ بابا جان، آپ کو لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتے دیکھتا ہوں تو یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مگر جلد آپ کو ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ایک دن مالک کی بیٹی، جس کا نام سجل تھا، وہ یونیورسٹی جا رہی تھی کہ لڑکے کے ہاتھ سے پانی کا پائپ پھسلا اور سجل کی قمیض بھیگ گئی۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے پیر سے جوتی اتاری اور لڑکے کو بری طرح مارنا شروع کر دیا، لیکن مجال ہے کہ لڑکے نے آگے سے اس کا ہاتھ روکنے کی بھی کوشش کی ہو۔ جب وہ مالی کے بیٹے کو مار مار کے تھک گئی، تب اس کی تمام کتابوں کو آگ لگا دی، یہ کہتے ہوئے کہ تم غریب لوگوں نے کب سے خواب دیکھ لیے کہ بڑے افیسر بنو گے، تمہاری اوقات ہمیشہ ہمارے پیروں تلے ہی رہے گی۔ بیچارہ مالی کا بیٹا وہاں سے چلا گیا۔ مالک کو جب پتہ چلا تو وہ مالک کے گھر آیا، سجل سے اپنے بیٹے کے لیے معافی مانگی۔ 2016 میں سجل نے CSS کا امتحان پاس کیا اور انٹرویو دینے کے لیے جب پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہاں تو مالک کا بیٹا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج کے کینٹین میں ایک ملازم تھا۔ جب میں نے پہلی بار سجل کو دیکھا تھا، وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آئی تھی اور سجل کے ساتھ اپنی زندگی بتانے کے سپنے دیکھتا تھا، مگر میں اپنی اوقات سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، مگر اپنے باپ کی غریبی مٹانا چاہتا تھا۔ یہ میرا بچپن سے ہی خواب تھا۔ بڑے اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا خود اپنے بل بوتے پر تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ میٹرک کے بعد FA اور BA کے پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجے اور گھر میں ہی تیاری کرنا شروع کی۔ سارا دن کینٹین پر خوار ہوتا، مگر رات کے وقت پڑھائی کر لیتا۔ وہ لڑکے جو میرے ساتھ کینٹین میں کام کرتے تھے، وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے، اگر تو رات کو سوئے گا نہیں تو بیمار پڑ جائے گا، لہٰذا کوشش کیا کرو کہ نیند پوری کیا کرو۔ لیکن اگر میں سوتا رہا تو میرے سارے وہ خواب سو جائیں گے جو میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ میں اپنی زندگی کے کٹھن ترین دن گزار رہا تھا۔ کالج کی لڑکیاں اور لڑکے کینٹین میں کھانا کھانے آتے یا پھر کبھی چائے یا جوس پیتے اور گپ شپ لگا کر واپس چلے جاتے۔ یہ بڑے خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیاں تھے، مگر آج پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ انسان دولت مند چاہے جتنا بھی ہو، لیکن وہ دولت سے کبھی خوشیاں نہیں خرید سکتا۔ وہ دن مجھے آج تک یاد ہے جب کالج کے ایک لڑکے نے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تھی اور اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے مجھے کالج میں اپسیٹ نظر آتا۔ جب بھی کبھی کینٹین میں آتا تو میں اس کے چہرے کی پریشانی پڑھ سکتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی کئی سوچوں میں گم ہوتا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا وہ یہاں نہیں بلکہ کسی اور ہی سوچوں میں گم ہے۔ اس کے مرنے کے بعد کینٹین کے مالک سے مجھے پتہ چلا کہ لڑکے کا والد لندن میں رہتا تھا، جبکہ اس کی ماں ہر وقت مختلف قسم کے پارٹیز اٹینڈ کرتی تھی۔ جب اس کی ماں گھر واپس آتی تو نشے کی حالت میں ہوتی۔ بیٹے نے کئی بار اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو دیکھ کر میں شرم سے پانی ہو جاتا ہوں۔ ایسے لوگ آپ کو چھوڑنے کے لیے ہمارے گھر میں آتے ہیں جن کی شکل میں نہیں دیکھ سکتا، مگر آپ نے ان سے دوستی کر رکھی ہے۔ ماں چونکہ نشے میں ہوتی تھی، وہ اپنے بیٹے سے ہی بہکی باتیں کرتی۔ باپ عمر کے اس حصے میں بھی زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کی سوچ میں تھا، جبکہ اس کی ماں اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ لڑکا ماں اور باپ کی وجہ سے ذہنی اذیت میں تھا اور جب برداشت نہ ہوا تو اپنی جان دے دی۔ اسی طرح ایک امیر گھر کی لڑکی نے کالج کے اندر ہی اپنی نس کاٹی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی وجہ سے، کیونکہ اس کا باپ اسی کی عمر کی لڑکی کو بیاہ کر اس کے گھر لے آیا تھا۔ لڑکی کی ماں سے یہ برداشت نہ ہوئی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ لڑکی کی سوتیلی ماں اس کی سہیلی نکلی۔ اسی طرح کے واقعات میں نے پچھلی 5 سے 10 برس کے درمیان دیکھے اور اس کے نتیجے پر پہنچا کہ جب ہم
دین سے دور ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، ہم دلی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سجل کے بارے میں نہ سوچوں، اس بات کو سمجھوں کہ سجل ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جبکہ میں تو ایک مالی کا بیٹا ہوں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں اپنے آپ کو روک نہ پایا۔ سجل کے بارے میں سوچنے کے لیے وہ جن لڑکوں کے ساتھ کینٹین میں آتی تھی وہ مجھے اچھے لوگ معلوم نہیں ہوتے تھے۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ سجل کو منع کروں کہ ان لڑکوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے، لیکن پھر دل میں آیا کہ بیٹا اپنی اوقات میں رہو، نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ میری کینٹین میں جب بھی آتی میں اپنا چہرہ ڈھانپ لیتا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ کل کو اگر میں کوئی بڑا آدمی بن گیا تو سجل مجھے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا نہ دے کہ میں ان کے کالج کا ایک معمولی سا ملازم تھا۔ یہ میری خام خیالی تھی یا جو بھی، پر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ میں حرکت کرتا تھا۔ جب بھی سجل مجھے نظر آتی یا اس سے سامنا ہوتا تو اپنا چہرہ چھپا لیتا، چہرے پر ماسک لگا لیتا۔ آج وہ لڑکے کینٹین چائے پینے آئے تھے مگر ان کے ساتھ سجل نہیں تھی، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا کوئی اور وجہ تھی، لیکن جس دن وہ کالج نہ آتی میرا دل بے چین ہو جاتا۔ جب تک اسے دیکھ نہ لیتا مجھے چین نہ آ سکتا تھا۔ لڑکوں کو میں نے چائے دی تو وہ سجل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک لڑکا جس کا نام نعمان تھا، باقی لڑکے اس سے مذاق کر رہے تھے کہ آج تو تمہاری معشوقہ نہیں آئی اس لیے تم اداس نظر آ رہے ہو، جس پر نعمان نے کہا میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ لڑکے اس سے کہہ رہے تھے کہ جھوٹ مت بولو، ہم نے دیکھا ہے تم اس سے محبت کرتے ہو، جبکہ نعمان ان کی بات کو ٹھکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں بس اس کے قریب جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچ نہ پائے، لیکن یاد رکھنا کہ میں اس سے محبت بالکل نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس کے سارے دوست حیران تھے اور پھر گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ نعمان کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ میں کسی نہ کسی بہانے سے اس کے قریب سے گزرتا اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتا تھا۔ نعمان ایسا کیوں کہہ رہا تھا یہ تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی لحاظ سے سجل کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے کچھ دوست تھے، کافی آوارہ تھے لیکن بہت کام کے دوست تھے، وہ میری خاطر اپنی جان بھی دے سکتے تھے۔ انہی میں میرا ایک سفر بھی تھا جس کے ذمہ میں نے یہ کام لگایا کہ نعمان کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں کہ یہ کون ہے اور اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ کافی کوششوں کے بعد ظفر صرف اتنا جان پایا کہ نعمان کی ماں اس دنیا میں نہیں اور وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے باپ سے ناراض ہے۔ نعمان کا باپ اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، بار بار اس کے ہاسٹل کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے نعمان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بیٹا اپنے باپ سے نہیں ملتا۔ ظفر نے ہاسٹل سیکورٹی گارڈ سے بھی پوچھا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ نعمان کا باپ پچھلے 2 سال سے اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کئی گھنٹے ہاسٹل کے باہر کھڑا رہتا ہے اور پھر جب تھک جاتا تو اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا، مگر نعمان اپنے باپ سے نہیں ملتا۔ حالانکہ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اس نے سیکورٹی گارڈ اور ہاسٹل کے باقی لڑکوں کے سامنے ہی اپنے باپ کو ذلیل کیا اور کہا کہ جب میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تو کیوں بار بار آپ ہاسٹل میں مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں، اگر اسی طرح آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ باپ اپنے بیٹے سے ملنے کبھی نہ آیا۔ اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن بیٹا کسی وجہ سے اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے ظفر سے یہ پوچھا کہ یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ اپنے باپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، مگر اس بارے میں ظفر نہ جان پایا کہ اس نے آخر کیا وجہ ہے، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ بات جاننے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ اچھا، باقی کی طرف سے مجھے فون آیا اور آواز سے ہی میں نے پہچان لیا کہ ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، شاید ابا کو بخار تھا۔ اب آپ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا
تم سے ایک ضروری کام ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ حکم تو کریں۔ ابا کہنے لگا بیٹا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، لہٰذا کچھ دنوں کے لیے میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ تم میری جگہ کچھ دن کے لیے مالک کی حویلی پر آ جاؤ۔ ابا سیٹھ جبران کی حویلی پر کام کرتے تھے۔ وہ وہاں مالی تھے جو پودوں اور پھولوں کو پانی دیتے تھے۔ میں نے کینٹین کے مالک سے بات کی کہ کچھ دنوں کے لیے ابا کی جگہ ایک حویلی میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کینٹین کے مالک نے مجھ سے کہا کہ اپنی جگہ کسی دوسرے دوست کو اپنی ریپلیسمنٹ میں دے دو تاکہ مجھے یہاں مسئلہ نہ بنے۔ کینٹین میں رش بہت بڑھ جاتا ہے اور میرے پاس لڑکے کم ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی جگہ ظفر کو کینٹین پر لگا لیا اور خود سیٹھ جبران کی حویلی میں چلا گیا۔ یہ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ سیٹھ آپ کے بہت سارے کاروبار تھے۔ سیٹھ صاحب کے بہت سارے کاروبار تھے۔ وہ ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ ابا مجھے سیٹھ صاحب کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کی 7 نسلیں اگر روز دولت کو ضائع کرنا شروع کریں تب بھی اس کی دولت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی کچھ کتابیں ساتھ لیں کیونکہ میں ساتھ ساتھ مقابلے کے امتحان کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ صبح ہی سیٹھ جبران کی گاڑی جب گھر سے نکلی تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ گاڑی کے اندر سجل موجود تھی۔ پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ وہ سیٹھ جبران کی بیٹی ہے۔ خیر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب سجل کم از کم دن میں 1-2 بار مجھے نظر تو آ جائے گی۔ کبھی کبھی میں دل میں سوچا کرتا کہ سجل اور میرا کوئی کنیکشن ضرور ہے، اس لیے تو قسمت بار بار مجھے سجل کے سامنے لے کے آ رہی ہے۔ رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھا تو سیٹھ صاحب میرے کمرے میں آئے۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا جبکہ سیٹھ صاحب نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو کہا ذرا کتاب تو دکھاؤ۔ پھر کہنے لگے کیا تم مقابلے کے امتحان میں اپیئر ہونا چاہتے ہو؟ میں نے سیٹھ صاحب سے کہا سیٹھ صاحب جب سے ہوش سنبھالا ہے غریبی کی زندگی دیکھی ہے۔ ابے کے بقول ہماری 7 نسلوں میں کوئی سرکاری نوکری حاصل نہ کر پایا۔ بس میرے دل کی خواہش ہے کہ کچھ محنت کر لوں تاکہ ابا کی دلی خواہش پوری ہو سکے۔ میری یہ بات سن کر سیٹھ مسکرانے لگا اور کہا بیٹا اگر اسی طرح تم نے کوشش جاری رکھی تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس کامیابی کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی بھی موڑ پر ہمت مت ہارنا اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی کوشش چھوڑ نہ دینا۔ زندگی مشکلات کا نام ہے اور اکثر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ان مشکلات سے گزر کر اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرا باپ بھی ایک غریب کسان تھا مگر مجھے پڑھنے لکھنے اور آگے بڑھنے کا شوق تھا۔ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں ملک سے باہر چلا گیا اور وہاں ایک کمپنی میں کام کرنے لگا۔ پھر جب مجھے اس کام میں مہارت ہو گئی تو میں واپس اپنے وطن میں آیا اور ٹیکسٹائل کی دنیا میں اپنا نام کمایا۔ سیٹھ جبران کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ہوئی اور میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن پیدا ہو چکی تھی۔ سیٹھ واپس چلے گئے لیکن میں ان کی باتوں پر غور کرتا رہا اور دل میں سوچتا رہا کہ شاید اس نے اپنی بیٹی سے میرے بارے میں بات کی ہوگی یا نہیں۔ کیا سجل کو بتایا ہوگا کہ میں CSS آفیسر بننا چاہتا ہوں اور مقابلے کے امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہوں؟ مگر پھر سوچنے لگا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو بتائے یا نہ بتائے اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اگلے دن صبح سجل جلدی میں تھی، شاید اس سے کالج سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ ڈرائیور کو آوازیں دے رہی تھی کہ جلدی سے گاڑی نکالو، میں کلاس سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ میں سجل کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا اور شاید اسی وجہ سے غلطی سے پانی کا پائپ میرے ہاتھ سے پھسلا اور اس کی قمیض بھیگ گئی۔ سجل سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میرے تمام خوابوں پر پانی پھر چکا تھا۔ اس نے اپنے پیر سے جوتی نکالی اور مجھے بری طرح مارنا شروع کر دیا جبکہ ان کا ڈرائیور بار بار کہہ رہا تھا بی بی جی لڑکے کو معاف کر دو، ان سے غلطی ہوئی ہے، اس کا باپ بیمار ہے اور یہ اپنے باپ کی جگہ یہاں نوکری کرنے آیا ہے، نیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیں۔ لیکن وہ ڈرائیور کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔
مسلسل مجھے مارے جا رہی تھی، مگر میں بھی چپ چاپ بیٹھا رہا اور اس کو روکنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ بعد میں وہ میرے کمرے میں آئی اور میرے بیگ میں جتنی کتابیں پڑی تھیں ان کو آگ لگا دی۔ یہاں میں اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جو آگ اس نے میری کتابوں کو لگائی تھی ان کو بچانے کی بھی کوشش کر رہا تھا، مگر افسوس کہ میرا نقصان ہو چکا تھا اور وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جب ساری کتابیں جل گئیں تب اس نے کہا، تم جیسے لوگوں کی جگہ ہمارے پیروں کے نیچے ہی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی بھی اونچے خواب دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ مالی کا بیٹا بڑا افسر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اللہ کی شان۔ امید ہے آج تجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہوگا، لہٰذا آج کے بعد ہمیشہ اپنے کام پر فوکس کرو اور اپنی اوقات میں رہو۔ مجھے سجل کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی۔ قمیض بھیگ جانے کی وجہ سے اس نے میری پٹائی کی، مجھے یہ بات بھی بھول چکی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے جو میری کتابوں کو آگ لگائی یہ بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا؟ میں حیران تھا کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سیٹھ جبران نے اپنی بیٹی کے سامنے یہ بات ضرور کی ہوگی کہ مالی کا بیٹا مقابلے کے امتحان میں تیاری کر رہا ہے، مگر افسوس کہ سجل ایک تنگ دل لڑکی ثابت ہوئی۔ میں تو اس کی صورت پر عاشق ہو چکا تھا، لیکن اس کی سیرت سے تو ناواقف تھا۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ سجل کس قسم کی لڑکی ہے۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی، اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ اس قسم کی لڑکی سے میں نے محبت کی اور اپنے دل میں بسا لیا، جبکہ وہ تو گری ہوئی لڑکی ہے، غریب اور نادار لوگوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتی ہے، انہیں اپنے پاؤں کی جوتی سے بھی نیچے سمجھتی ہے۔ خیر میں نے ابا کو فون کیا، ابا میں گاؤں آ رہا ہوں اور آپ بھی اب یہاں نوکری نہیں کریں گے۔ میری یہ بات سن کر ابا حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں رونے لگا تو ابا نے کہا کہ میں شہر آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے کہیں مت جانا۔ سجل کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور میں بہت زیادہ غمگین تھا۔ امتحانات قریب تھے، لیکن کئی دنوں تک میں پڑھ نہ سکا، لیکن پڑھنا ضروری تھا۔ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ یہ تو میرا ایسا خواب تھا جو میں نے اپنے خاندان، اپنے باپ کی وجہ سے دیکھا تھا، تو میں کیسے اپنے خواب سے پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اس خواب کو ہر حال میں پورا ہونا دیکھنا چاہتا تھا۔ ابا شہر آئے، مجھ سے ملے تو میرے ابا کے سامنے رونے لگا۔ پھر ابا کو میں نے سارا واقعہ بیان کیا اور اس بات کی ضد کی کہ ابا اب آپ ادھر نوکری بالکل نہیں کریں گے۔ ابا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا میں سجل کو بچپن سے ہی جانتا ہوں، یہ بچپن سے ہی ایسی تھی، اسے شاید کوئی بیماری ہے، یہ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے دن ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، یہ اپنے باپ سے بھی اسی طرح برتاؤ کرتی ہے، گھر کے ملازموں سے بھی لڑائی جھگڑا کرتی ہے، لیکن دوسرے دن خود ان سے معافی مانگنے کے لیے آتی ہے۔ بیٹا وہ دل کی بری نہیں، بس غصے کی بہت تیز ہے۔ مگر ابا، میں نے کہا، جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا، مجھے اس سے سخت نفرت ہو چکی ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا، واپس کینٹین میں آیا، ظفر کا شکریہ ادا کیا، مگر ظفر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے نعمان کے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے، یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ وہ کیوں سجل کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے، وہ اپنے باپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ ظفر مجھے تمام باتیں بڑی تفصیل سے بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے ظفر سے کہا کہ گولی مارو نعمان کو اور سجل کو بھی، میرا اب ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کے سجل کو پھنسانے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، بھاڑ میں جائے سجل اور نعمان بھی۔ یہ سن کر ظفر حیران ہوا اور کہنے لگا، کل کو تم اس دل سے بہت محبت کرتے تھے اور اب ایسا کیا ہوا کہ تم اس سے اتنی نفرت کرنے لگے ہو؟ میں نے ظفر کو ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ آئندہ نعمان کا یا پھر سجل کا میرے سامنے نام تک نہیں لینا۔ دوسرے دن میرے باپ نے مجھے کال کی کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ وہ لڑکی اپنی غلطی پر ضرور پشیمان ہوگی، بیٹا تجھ سے ملنا چاہتی ہے اور اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ تم کالج کی کینٹین میں ملازمت کرتے ہو، وہ آج تجھ سے ملے گی اور تجھ سے معافی مانگے گی۔ میں ابا پر ناراض ہوا کہ آپ نے یہ کیوں بتایا کہ میں اسی کے کالج کی کینٹین میں ملازمت کرتا ہوں، میں تو پچھلے 2-3 برس سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں،
میں جلدی میں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ کینٹین میں آ کر اس لڑکی سے میرا سامنا ہو، لہٰذا اپنا مختصر سا سامان لیا اور ہمیشہ کے لیے کالج کی کینٹین کی وہ نوکری چھوڑ دی۔ میں واپس گاؤں آ چکا تھا، امتحان میں تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ باقی تھا اور میں نے اپنا فوکس پڑھائی پر ہی کرنا تھا۔ امتحان ہوئے تو میری محنت رنگ لائی اور میں پہلی پوزیشن لی اور تحریری امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہاں اور بھی کافی طالب علم آئے ہوئے تھے جنہوں نے تحریری امتحان پاس کیا تھا اور ان میں سجل بھی شامل تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں سے ہی وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آنکھیں پڑھ سکتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے اور مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، لیکن وہ جگہ معافی کے لیے موزوں نہیں تھی۔ پھر ایک ایک کر کے ہمارے انٹرویو ہوئے۔ میرا انٹرویو کافی بہتر ہوا اور میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ میں اس لڑکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا جب میں CSS کے مقابلے میں پہلے 10 پوزیشن ہولڈر میں شامل ہوا۔ میں نے 8ویں پوزیشن حاصل کی تھی اور مجھے اس بات کا یہ بھی پتہ چلا کہ سجل انٹرویو کلیئر نہ کر پائی کیونکہ لسٹ میں اس کا نام نہیں تھا۔ میں اس دن بہت خوش تھا اور اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ جب ابا کو میری کامیابی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے اور یقینی طور پر سجل کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ اب میں آفیسر بننے والا ہوں۔ میں ASP بھرتی ہوا تو وردی میں دیکھ کر میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ASP بننے کے بعد پہلا کیس جو میرے سامنے آیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کا کیس تھا جس کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا تھا۔ موقع پر پہنچا تو پتہ چلا کہ جس لڑکی کو قتل کیا گیا وہ سجل ہے اور اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نعمان تھا۔ اس ظالم نے بڑی بے دردی سے سجل کو قتل کیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ظفر سے ملاقات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس دن میں تمہیں ساری تفصیل بتانے والا تھا، اگر تم میری بات سن لیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ سیٹھ جبران نعمان کی ماں سے خفیہ طور پر ملتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نعمان میٹرک میں پڑھتا تھا۔ نعمان کے باپ نے جب سیٹھ جبران کو اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا تب اس نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ نعمان اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا اور جب بڑا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں کی موت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سیٹھ جبران ہی تھا۔ وہ اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور سجل کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا تاکہ سجل کو تکلیف دے کر سیٹھ جبران کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر سکے اور اپنی ماں کا بدلہ لے سکے۔ مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا، مجھے اس بات کا افسوس تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا میں ہی سجل کا قاتل ہوں کیونکہ وہ تو مجھ سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا خواب شاید اب بھی ادھورا رہا، جو مقام حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو مجھے مل چکا تھا، لیکن افسوس کہ میں نے سجل کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔